enjoying the best of your life. Dears, آج کے ٹیوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے کیا چیز، یعنی اس کے جو ہسٹری ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کو آر میں ہم کس طرح اس کو پرفارم کریں گے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے سائنٹسٹ کا وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنٹسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک نان پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے سیریز سٹارٹ کیا تھا نان پیرامیٹرک کا، تو یہ ہمارے پاس ایک نان پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، فار دا فرسٹ ٹائم یہ ڈیولپ کیا تھا ڈاکٹر اربتناٹ ان 1710. ٹھیک ہے، یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو ہے اسٹوڈنٹ ٹی ڈسٹریبیوشن کا، جو کہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے. یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے، یعنی جب ہمارے پاس سملر ڈیٹا ہو لیکن ازمپشن آف نارملٹی جو ہے اور ہمارے پاس ناٹ میٹ، یعنی وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو پھر ہم اسٹوڈنٹ ٹی ڈسٹریبیوشن کے بجائے ہم سائنٹسٹ کو پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ کو ہم جو ہے وہ بائنومیلٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ دو سائن پہ بیس کرتی ہے، یعنی پلس اور مائنس. ایز یو سی دیٹ اٹ از بیسڈ آن پلس اینڈ مائنس سائن. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہسٹری تھا سائنٹسٹ کا کہ ہم سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے کیا چیز. تو اب ہم آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آر میں ہم کس طرح پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک امپورٹنٹ پیکج ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. یہ ہمارے پاس 1 سیمپل کا بھی ہوگا اور 2 سیمپل ٹی ٹیسٹ کا بھی ہوگا. ہم اس ویڈیو میں دونوں کو جو ہے وہ پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے 1 سیمپل کے جو 1 سیمپل کے لیے ہم اس کو پرفارم کریں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 سیمپل کے لیے پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک پیکج انسٹال کرنا پڑے گا، جو کہ ہمارے پاس آلریڈی انسٹال ہے. تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اس کنسول کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک لائبریری ہے، جو کہ اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ اس کو انسٹال کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو لائبریری کریں گے. تو لائبریری PSD ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں کنٹرول انٹر کے ساتھ. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ اگر انفارمیشن آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا سینٹی کیا ہے، تاکہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ سکے، تو ہم کس طرح کریں گے. آپ سمپلی کوسچن مار لکھیں، پھر اس کے بعد سائنٹسٹ اور کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کریں. تو یہاں پر انٹرنل سرور ایرر آ رہا ہے. یہاں پر آپ کو اگر یہاں پر انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ابھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ایرر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز یہ ایرر نہیں دے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹا انٹروڈیوس کرنا ہے. تو ڈیٹا انٹروڈیوس کرنے سے پہلے آپ اپنا فارمولیشن آف ہائپوتھیسس جو ہے وہ سیٹ کرنا مسٹ بھی جو ہے وہ آپ کو لازمی ہے. تو ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس میل کا، ایک لوکیلٹی ہے، اس سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے میل کا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو سمپلی آپ جو ہے اس طرح کریں گے کہ یہاں پر ہم کیا لکھیں گے H0 میں، دا پاپولیشن میڈین از ایکول ٹو 55 اگینسٹ دا پاپولیشن میڈین از لیس دین 55. ٹھیک ہے، یعنی 1 ٹیل ٹیسٹ ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو گیا یہ والا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کا جو سینٹیک ہے، تو آپ سمپلی اس کو رن کریں کنٹرول انٹر. تو یہاں پر ہمارے پاس 24 آبزرویشنز ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا کو جو نیم ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے لکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایم ڈی جو کہ میڈین کو ڈینوٹ کرتا ہے، تو آپ سمپلی میڈین لکھیں گے، میڈین ایکول ٹو 55. پھر اس کے بعد کاما الٹرنیٹیو ہمارے پاس کیا ہے، الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس آپ دیکھیں نا، یہاں پر H1 ہے تو یہ لیس دین ہے، تو آپ سمپلی یہاں پر کاما میں لیس لکھیں گے.
اور پھر اگر آپ کانفیڈنس انٹرول جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانفیڈنس انٹرول کو جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سمپلی کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں. ون سیمپل سائنٹسٹ، ٹھیک ہو گیا. ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایج آف میل ہے ایس، جو کہ کہاں پر اس کو کا اسکوائر کے ذریعے کر سکتے ہیں، زیڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں، بائنامل ڈسٹریبیوشن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہاں انہوں نے اس کو ایس کا نام دیا، جو نوٹیشن ہے اس میں کوئی او نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے پی ویلیو پر. پی ویلیو ہمارے پاس اگر 0.05 سے لیس آ رہی ہے تو وچ مینز دیٹ وی reject our null hypothesis, otherwise we will accept our null hypothesis. تو اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو پی ویلیو جو ہے ہمارے پاس یہ 0.05 سے جو ہے وہ گریٹر ہے، تو it means that our null hypothesis is to be accepted. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کچھ اس طرح ہے گا. سو وی ڈونٹ ہیو sufficient evidence to reject our null hypothesis, therefore we will accept our null hypothesis that the population median is equal to 55. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا کانفیڈنس انٹرول ہے. کانفیڈنس انٹرول میں ہمارے پاس کیا ہے؟ 95% مائنس انفینٹی سے لے کر 56 تک ہے. اگر آپ یہاں پر میڈین کو چینج کریں گے، لیٹ سے میں یہاں پر اس کانفیڈنس سے اس کو اوپر رکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے، یعنی یہ جو اس کا اپر لمٹ ہے یہ اس کا لوور لمٹ ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سے میں یہاں پر جو ہے وہ 60 رکھتا ہوں کہ اب کیا آئے گا. 60 لیٹ سے کنٹرول انٹر. ٹھیک ہے، یہاں پر پی ویلیو جو ہے وہ اب 0.05 سے لیس آ رہی ہے. تو اٹ مینز دیٹ we reject our null hypothesis and the population median is less than 55. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اگین 55 کو انٹر کریں گے. ٹھیک ہے، کنٹرول انٹر. تو اگین یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ٹو سیمپل سائنٹسٹ کو پرفارم کریں گے کہ ٹو سیمپل ٹیٹس ہم کس طرح اس میں پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو ٹو سیمپل ٹیٹس کے لیے آپ کو جو ہے وہ 2 سیمپل لینے ہیں. تو لیٹ سے میں نے ایک کو کلاس 1 کا نیم دیا، دوسرے کو کلاس 2 کا. یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر یہ 2 سیمپل ہو گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، فارمولیشن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ The population median of 2 classes are same against the population median of 2 classes are not same. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ فارمولیشن ہو گیا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہم لکھیں گے سائنٹسٹ، پھر اس کے بعد ایکس میں ہمارے پاس کلاس 1 ہے، وائی میں ہمارے پاس کلاس 2. ایز یوزول آپ ٹی ٹیسٹ میں جس طرح کرتے تھے اسی طرح یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایم ڈی جو کہ میڈین ہے. اگر یہاں پر ہمارے پاس پاپولیشن میڈین سیم ہے اور اس کا ڈفرینس لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ 0 آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے میڈین کو 0 رکھا. پھر اس کے بعد الٹرنیٹو ہمارے پاس 2 سائیڈڈ ہے اور کانفیڈنس انٹرول ایز یوزول آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کریں گے تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرر ان سائنٹسٹ، جو کہ یہاں پر ہم نے کلاس 1 اور کلاس 2 جو ہے وہ رن نہیں کیے، اس لیے یہ ایرر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں آپ ایس کے ویلیو یہ ہے ہمارے پاس 4، پی ویلیو ہمارے پاس 1 ہے، ایگزیکٹلی 1 آیا ہے، جو کہ ہمارے پاس بہت ریئر کیسز میں یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پی ویلیو 1 ہے جو کہ 0.05 سے گریٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن میڈین ہے 2 کلاسز کا وہ سیم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پر اس کانفیڈنس انٹرول کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 34 سے لے کر -34 سے لے کر 29 تک ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طرح کریں گے کہ لیٹ سے میں یہاں پر جو ہے وہ پاپولیشن میڈین سے یہ اس طرح کروں گا کہ اس رینج سے یہ باہر ہو جائے، یا اس رینج کے، ہاں اس رینج سے یہ باہر ہو جائے. لیٹ سے میں اس کو 50 رکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ مسٹ بھی جو نل ہائپوتھیسس ہے ہمارے پاس یہ ریجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، as you can see the phi value which is less than 0.05, so which means that we have sufficient evidence to reject our null hypothesis and may conclude that the population median of two classes are not same. ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں پر ریکوائرڈ ہے 0 تو ہم 0 رکھیں گے. یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس انٹرول اور ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا جو ریلیشن ہے مابین وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب ہمارے پاس ایک اور کویسچن ارائز، اب ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ نارملٹی کو فالو کر رہی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ میتھڈس ہیں، لیکن اس میں آپ کو صرف ایک ہی میتھڈ سکھاتا ہوں جو کہ ہمارے پاس ہے شپیرو ویلکس نارملٹی ٹیسٹ، جس کے ذریعے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ادھر ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ نارملٹی کو فالو کر رہی ہے یا نہیں. تو ہم کس طرح کریں گے؟ لیٹ سے ہمارے پاس ہیڈ میں نے کس لیے لکھا، یہاں پر میں سمپلی یہاں پر آؤں گا اور لکھوں گا اسکار CAR. ٹھیک ہے، کارز ہمارے پاس آ گیا اور کنٹرول انٹر. تو یہاں پر ہمارے پاس 50 آبزرویشنز ہے. تو میں نے ہیڈ یہاں پر اس لیے لکھا کہ ہیڈ کے ذریعے ہم اس کا جو ٹاپ کے 2-3 رو ہے وہ ہم چیک کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کے پاس ڈسٹنٹ ہے اور اسپیڈ ہے اور ڈسٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ ڈسٹنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ نارملٹی کو فالو کر رہی ہے یا نہیں. تو آپ سمپلی یہاں پر آئیں گے، شپیرو ڈاٹ ٹیسٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد کار $، یہ انڈیکیٹ کریں گا کہ اس میں آپ نے کون سا کالم جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو میں نے ڈسٹنٹ سلیکٹ کرنا ہے تو اس لیے میں نے ڈسٹنٹ کو ہی یہاں پر سلیکٹ کیا. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کیا تو یہاں پر یہ شو کر رہا ہے شپیرو ولک نارملٹی ٹیسٹ. پھر اس کے بعد ڈیٹا ہمارے پاس کار $، ڈسٹنٹ ہے. اس کا ٹیسٹ ہے، لیکن آپ نے پی ویلیو پر فوکس کر دی ہے کہ پی ویلیو ہمارے پاس 0.05 سے گریٹر آ رہی ہے یا لیس. اگر پی ویلیو ہمارے پاس 0.05 سے گریٹر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے بلکہ ایکسیپٹ کریں گے. اور نل ہائپوتھیسس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو کر رہی ہے اگینسٹ H1 میں ہمارے پاس ہوگا یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو کار ہے اور اس میں جو ڈسٹنٹ کالم ہے یہ ڈیٹا جو ہے یہ نارملٹی کو فالو نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں کی جو پی ویلیو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو H0 ہے یہ ریجیکٹ ہوگا. تو H1 میں ہمارے پاس جو ہے وہ H1 میں ہمارے پاس کیا ہے کہ the data do not follow a normal distribution. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا.